جرات کو داد دیا، جیسے آج مسکان کو پوری دنیا کے لوگ داد دے رہے ہیں۔ ایک مسکان اتنے بھیڑیے پیچھا، مگر وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر سب کو پیچھے کر دیا۔ یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ، ان کو داد دینا پڑا، حضرت عبداللہ بن منتفق نے داد دیا، مگر لڑائی کی نوبت نہیں آئی، وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ تو خیر واقعہ ہے۔ اس واقعہ سے میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں، محدثین نے ایک سبق نکالا ہے، وہ سبق آپ کو لینا ہے۔ سبق کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ پیر ہیں، ہمارے ہاتھ سے بھی گناہ ہوتا ہے، ہماری نظر سے بھی گناہ ہوتا ہے، ہمارے قلب کے خیالات سے بھی گناہ ہوتا ہے، ہمارے پیروں کے چلنے سے گناہوں کی طرف ہمارا پیر چلے تو یہ بھی ذریعہ گناہ کا بنتا ہے، اور ہمارا ہاتھ بھی گناہ کی طرف اٹھتا ہے، ہاتھ بھی ذریعہ ہے، آنکھ بھی ذریعہ ہے۔ لیکن اللہ کی قسم، یہ پیر گناہ کی طرف کبھی بھی یہ قدم نہیں اٹھائے گا، ہمارے ہاتھ کبھی گناہ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھے گا، ہماری نظر اللہ کی قسم کبھی گناہ کی طرف یہ نگاہ نہیں اٹھے گی جب تک کہ ہمارے دل میں خیال آئے گا۔ چلو آج درگاہ بستی کی جلسہ میں ہمیں جانا ہے، دل میں خیال آیا، دل میں ارادہ آیا، تبھی آ سکے۔ جن کے دل میں ارادہ نہیں آیا یا ابھی وہ ارادہ کو پختہ نہیں کر سکا، وہ یا نہیں آ سکا ہے یا نہیں آئے گا۔ گویا اسٹیئرنگ یہاں ہے، یہ قلب ہے، یہ قلب کی حالت اگر درست ہے تو آپ کو اچھی جگہ بھی لے کے جائے گا، اور یہ قلب بگڑ گیا ہے تو یہ قلب آپ کو بری جگہ بھی پیروں کو چلنے کے لیے مجبور کرے گا۔ یہ پیر خود بخود بری جگہ کے لیے جانے کے لیے اپنا پیر اٹھا، اپنا جو ہے حرکت شروع کر دے گا۔ ہاتھ گناہوں کے لیے دل میں خیال آئے گا، تبھی جو ہے یہ ہاتھ اٹھے گا گناہ کی طرف۔ تو بھائی، پرندے کا سر جو ہے ہمارے پاس وہ نفس ہے، نفس کو قابو ہم نے کر لیا تو گویا کہ سب کچھ ہم نے قابو کر لیا، اور نفس کو ہم نے قابو نہیں کیا، نفس کے قابو میں ہم آ گئے، ہم نفس کے قابو میں آ گئے تو پھر ہم ناکام ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب ہو گیا وہ جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، برے ارادے سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، دل کی حالت بدل گئی، دل کو ہمیشہ پاک صاف رکھا، برا ارادہ آیا اپنے کو سنبھال لیا، خیالات آئے، وسوسہ آیا اپنے دل کو کنٹرول کر لیا، نفس کو کنٹرول کر لیا، کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، جو گناہوں کے ساتھ اپنے نفس کو لت پت کر لیا، من کی چاہت کو لذت کے لیے پورا کیا، تو پھر قد خوابا، وہ ناکام ہو گیا۔ دو ہی آیت میں کتنا بڑا اللہ فیصلہ دے دیا ہمیں، کتنی بڑی تعلیم دے دی، کتنی بڑی عبرت کی بات بتا دی۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ اچھا، ہم نفس کو کنٹرول کر پائیں گے؟ من کو بجھا پائیں گے؟ بے شک بجھا پائیں گے۔ آپ کو سوگر کی بیماری چیک کرنے میں ڈاکٹر بتا دیا، اس دن سے مٹھائی کے پاس بھی نہیں جائیں گے۔ معلوم ہے کہ کنٹرول کی طاقت ہے، نفس کو، من کو بجھانے کی طاقت ہے، صلاحیت ہے، صلاحیت یہ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ایسے کاموں کا مکلف نہیں بنایا جس کام کی طاقت بندہ کو نہیں، لا یکلف نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ انسان کی طاقت سے باہر کوئی چیز کسی حکم کا مکلف نہیں کرتا، پہلے صلاحیت ڈالا ہے، اس صلاحیت کے مطابق وہ عمل کر پائے گا، نہ کرے یہ الگ چیز ہے۔ تو دل میں یہ اللہ نے طاقت دی ہے، نفس میں، دل میں قوت دی ہے کہ اگر ڈاکٹر کہہ دے یہ مضر ہے کہ یہ چیز نقصان دینے والی ہے تو فوراً پرہیز شروع ہو جائے گا۔ پرہیز، جو دنیا کا ایک ڈاکٹر ہمارے جسم کے بھلائی اور خرابی کے لیے، اچھائی اور خرابی کے لیے ایک مشورہ دے، اس مشورے کو ہم قبول کر کے اپنے کو قابو میں لا لیں تو جو دنیا کے ڈاکٹروں میں سب سے بڑا ڈاکٹر، حکیموں کے حکیم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آخرت اور ہماری دنیا کو بنانے کے لیے ایک دو چھوٹی تدبیر دی ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ کامیاب ہو گیا وہ جو اپنے کو پاک کر لیا، اپنے دل کو پاک کر لیا، جو نفس کو پاک کر لیا، اور ناکام ہو گیا جو دل کا غلام اور من کا غلام بن گیا۔ امبالہ سٹی میں ایک مزار ہے، جو امبالہ میں کام کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے، لیکن آپ لوگوں کو کیا پتا کہ وہاں کون ہے؟ وہاں ایک کتے شاہ اللہ کا ولی ہے، کتے شاہ۔ حضرت مفتی محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے مجلس میں
ان کے بارے میں سنا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے زمانے کا بڑا کتب تھا، نام تھا کتے شاہ۔ آج بھی ان کا مزار امبالہ سٹی جی ٹی روڈ میں ان کا مزار ہے، ہم گئے بھی وہاں، ہمارا بھائی وہاں کام کرتا تھا، آج تقریباً 38 سال پہلے کی بات ہے، 40 سال پہلے کی بات ہے، وہاں گئے تھے کیونکہ سن رکھے تھے مدرسے میں کہ ایک بہت بڑا اللہ کے ولی ہے وہاں قطب کا مزار ہے، تو ان کا کتے شاہ نام کیوں پڑا صاحب؟ یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے، کتے شاہ نام کیوں پڑا؟ وہ ہر ایک کتے کا پلہ لے کے جو ہے پاس میں رکھتا تھا، ہر وقت کتے کی پلہ سے کھیلتا تھا۔ مریدوں کی تعداد بڑھی، لوگ ان کے بہت بھکت ہو گئے، بہت آنا جانا ہو گیا، اور پڑھے لکھے تھے نہیں لیکن کشف بہت ہوتا تھا، الہام بہت ہوتا تھا، لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کے مریدوں کی ہو گئی، مسئلہ و مسائل اسی سے پوچھتے ہیں۔ ہماری یہاں بھی سمجھتا ہے کہ تو بڑا عالم ہے، اچھی تقریر کر لیا تو بڑا عالم ہے، اسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سے نہیں پوچھتے ہیں، سمجھے نہیں؟ پھر وہ ان کی مہربانی ہوتی ہے، بھائی یہ مسئلہ تو مفتی صاحب بتائیں گے، مفتی صاحب کے پاس جاؤ۔ یہ بہت ایسا ہوا ہے کہ پوچھا ہے سمجھ کے کہ بڑا عالم ہے، بھائی فتویٰ الگ چیز ہے اور بڑا عالم ہونا الگ چیز ہے، بہرحال تو اب ان سے جو فتویٰ پوچھنے لگا، انہوں نے کہا یہ تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی اگر کوئی میں ذمہ داری نہ نبھاؤں۔ بھائی کھڑے کیوں ہیں صاحب؟ مولوی صاحب کھڑے کیوں بھائی؟ اچھا نہیں لگتا آپ لوگ کا کھڑا رہنا، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تکلیف یہ ہے کہ ہماری وجہ سے ایک دینی مجلس کی توہین نہ ہو جائے، آپ کی وجہ سے نہیں، ہماری وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک توہین ہو رہی ہے، ہماری وجہ سے مجلس ذکر رسول کی مجلس کی توہین ہو رہی ہے۔ بار بار آپ کو کہا جاتا ہے آپ اپنے انشراح کے مطابق آدھا گھنٹہ بیٹھنا آدھا گھنٹہ بیٹھیے، 10 منٹ بیٹھنا بیٹھیے، مگر بیٹھ کے سنیے۔ دیکھیے مولوی صاحب، حدیث میں اس طرح ہاتھ رکھنا منع ہے، حدیث میں، ہاں بخاری شریف کی روایت ہے، ابھی کچھ دن پہلے پڑھایا، یہودی اپنے ہاتھ اس طرح رکھتے تھے، لہذا نبی نہا رسول اللہ منی تخسر، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تخسر سے منع کیا۔ تخسر وضع الید علی الخاصرہ، کمر پر ہاتھ رکھنا، کمر پر اس طرح ہاتھ رکھنا یہودیوں کی عادت تھی، اس کی مخالفت میں کرنے کا کہا گیا ہے۔ یا جہنمیوں کو تھوڑی تسلی ملے گی تو مارے افسوس کے اس طرح کھڑا ہوگا، تو یہ تو جہنمیوں کی شکل ہے، اس لیے بھائی اس طرح آپ کھڑے رہیں تو ہاتھ اس طرح نہ دیں، آپ کھڑے رہیے اپنے طور پر، لیکن آپ کو تو ماننا ہے ہی نہیں، وہ کھڑے ہی رہیں گے۔ بہرحال تو کتے شاہ نام کیوں پڑا؟ وہ کتے کا پلہ لے کے رکھتے تھے، تو انہوں نے ایک مفتی صاحب کا انتظام کیا کہ آپ بات تنخواہ ہماری یہاں رہیے، یہ ہمارے مریدین ہے، حلقہ لگتا ہے، مجلس ذکر لگتی ہے، یہ خانقاہ ہے، یہ جو فتویٰ پوچھیں گے آپ اس کا جواب دیجئے گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے حضرت آپ کا حکم سر پر، لیکن ایک سوال کے بغیر پہلے فتویٰ ہو جائے۔ وہ فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ یہ ہے کہ یہ جو کتا کا پلہ ہمیشہ آپ لے کے بیٹھے رہتے ہیں، آپ نے تو سوال نہیں کیا، یہ سوال کے بغیر میں آپ کو فتویٰ دیتا ہوں۔ کیوں؟ من را منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع بلسانہ فإن لم یستطع بقلبہ، منکر چیز دیکھو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہاتھ سے روکو، نہیں تو ہاتھ زبان سے روکو، نہیں تو کم سے کم دل سے برا مانو۔ تو آپ کو تو میں زبان سے کہی سکتا ہوں، لا تدخل بیتا فیہ قلب ولا صورۃ، اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں جاتا جہاں کتا اور تصویر ہو۔ جس گھر میں شوقیہ کتا پالا جائے اس گھر میں جو ہے رحمت کا فرشتہ نہیں جاتا۔ آپ ایک دینی مجلس میں کتے کا پلہ ہمیشہ لے کے بیٹھے رہتے ہیں، آپ بھی ہم رحمت کے فرشتوں کی رحمت سے آپ بھی محروم، ہم لوگ بھی محروم۔ سب سے پہلے یہ فتویٰ ہو جائے کہ آپ کو یہ کتا کا پلہ آپ کو اپنے سے ہٹانا پڑے گا، قبل یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، نہیں ماننا پڑے گا۔ مریدوں نے کہا حضرت آپ نے ان کو ذمہ داری ہے، ان کے فتویٰ پر جیسے ہم عمل کریں گے ویسے آپ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی عمل کریں۔ بجھا پڑا کر کے اس کو جو کتا کا پلہ ان سے دور کیا گیا، اس کے بعد غسل کر کے مجلس لگی، اس مجلس میں ان کی زبان چل نہیں رہی ہے، وہ نورانی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ نورانی بات نہیں ہو رہی ہے۔ پوچھا حضرت یہ کیا ہوا؟ بولے تم لوگوں نے مصیبت میں ڈالا، وہ کتا نہیں تھا، تمہاری نظر میں وہ مسخر لگ رہا تھا کتا کی شکل میں، وہ میرا نفس امارہ تھا، میرا وہ نفس امارہ، وہ نفس کا وہ تقاضا جو مجھ کو برائی کا حکم کرنے والا ہوتا، میں نے اس کو کنٹرول کر کے رکھا تھا کہ تاکہ میں نفس کے تقاضے کے مطابق نہ جاؤں بلکہ اللہ اور اللہ رسول کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں۔ تمہاری نگاہ میں وہ کتا مسخر لگ رہا تھا، وہ مسخر نہیں تھا، وہ میرا نفسانی تقاضا تھا جس کو میں نے کنٹرول کر کے رکھا تھا، اور ولیوں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال تو دیکھیے وہ اب نام کیوں پڑا؟ اس لیے کہ کتا
کو ہمیشہ پلہ جو ہے لے کے رکھتے تھے. یہ کتا جو ہے گرچہ نہیں تھا لیکن نام پڑ گیا اس کی وجہ سے کتے شاہ. جو امبالہ میں کام کرتے ہیں اگر نہیں گئے ہیں تو میری اس بات کو سن کے جائیے. جی ٹی روڈ میں پنجابیوں کے قبضے میں ہو. بہت اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے کوے کے بارے میں فتویٰ دیا تو لوگوں نے ان کو بہکانے کے لیے کہا کہ گنگو میں ایک مولانا ہے کوے کا فتویٰ دیا ہے کوہ کھانا جائز ہے. بولے ٹھیک ہے لاؤ تو شامی کتاب. ٹھیک وہاں کوہ جہاں کوے کا مسئلہ لکھا ہے کہ کوہ 3 قسم ہے, ایک قسم کا کوہ حلال ہے, وہیں کھول کے دیکھا. حالانکہ پڑھے لکھے نہیں تھے, اپنی کرامت سے ٹھیک اسی صفحہ کو کھولا. برادر یہاں پڑھو تو پڑھ کے دیکھا گیا کہ ہاں مسئلہ صحیح دیا ہے. یہ بدنام کرنے کی بات ہے. کوے کے بارے میں تفصیلات ہے. ایک قسم کا کوہ حلال ہے تو جس کوے کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا تو فتویٰ شامی کے اندر لکھا ہوا ہے. ایسے بڑے بڑے بزرگ صاحب کش بزرگ تھے, ایک ہی زمانے کے تھے. اسی زمانے میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. بہرحال ہم اپنے آپ کو قابو کر سکتے ہیں بھائی. من چاہے گا نماز پڑھنے کے لیے نہ جائیں, ہم نماز پڑھ کے مخالفت کریں گے. نفس کی مخالفت, نفس امارہ کی مخالفت. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. میں اپنے نفس کے بارے میں بھروسہ نہیں کرتا کیونکہ یہ مجھ کو ہمیشہ برائی کا حکم کرتے رہتا ہے. تو ہمارے نفس میں بھئی طاعت, عبادت کا ذوق, اللہ کے ذکر کا شوق یہ ہمارے نفس میں آئے گا نہیں. ہاں پہلے سے اگر عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے تو پھر وہ جاری ہو جائے گا, آپ کا قلب جاری ہو جائے گا. ابو علی ابن سینا بہت بڑے بزرگ تھے, بہت بڑے فلسفی تھا, بہت بڑا فلسفی یعنی وگیان سائنس کا جاننے والا ابو علی ابن سینا. بادشاہ کے یہاں کوئی اگر بیمار ہوگا تو ابو علی ابن سینا ہی جائے گا. ابو علی ابن سینا کو بلایا گیا, بادشاہ کے بچہ بیمار ہے تو جانے میں دیر ہوئی. ایک ملا جی کو ٹوپی والے کو بلا لیا. ٹوپی والا کچھ وہاں ذکر اذکار کرتے رہے, من منچو کے دم کرتے رہے. اتنے میں ابو علی ابن سینا آیا, کہنے لگا او ملا جی کیا کر رہے ہو, من منچو تمہارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ غیر قاذوزات غیر مستمع اجزا فی وجود ہے. یعنی تمہارے الفاظ کی جمع نہیں ہوتے, کہیں جو ہے یہ جسم اور دھر نہیں بنتا. جو منہ سے نکالتے ہو آسمان میں ہوا کے ساتھ گھل مل کے اڑ جاتا ہے. بچے کے اندر کوئی اثر پیدا نہیں کرے گا. تمہارے من منچو کچھ پڑھتے اور پڑھ کے کہتے چھو, اس سے کچھ نہیں ہوگا. مگر وہ ملا جی ہوشیار تھے, چالاک تھے, انہوں نے کچھ نہیں جواب دیا. اپنا کام کرتے کرتے وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا. اس کو کہا او گدھا بیوقوف نامعقول, اب بھی سمجھ میں نہیں آیا. یہ کہہ کر پھر اپنا جھاڑ پھونک شروع کر دیا. پھر اس کو اس کی آنکھوں میں آنکھ ملا کے او گدھا بیوقوف نامعقول, اب بھی سمجھ میں نہیں آیا. اب تو ابو علی ابن سینا کا پارا چڑھ گیا. میں اتنا بڑا معزز ڈاکٹر, بادشاہ کے گھر کا علاج میں ہی کر سکتا ہوں, یہ آدمی کے منہ سے نامعقول, گدھا بیوقوف کیا کیا ایسے الفاظ یہ بولے. اب وہ برداشت کہاں ہوتا. پھر ایک مرتبہ اور کہو بیوقوف نامعقول, اب بھی سمجھ میں نہیں آیا. اب اس کو پسینہ آ رہا ابو علی ابن سینا کو. حضرت نے پوچھا حضرت کیا بات ہے, کیا اس سے پہلے جو آپ ہے تو آپ کی حالت نہیں تھی. بولے خاموش ہو, جانتے ہو نہیں میں کون ہوں, میں ایک سائنس والا آدمی ہوں, جانتے ہو نہیں میں فلسفی آدمی ہوں. بادشاہ کے دربار میں تم نے اس طرح بے عزتی کے الفاظ بولے. بولے کیا بولا میں نے. بولے گدھا بیوقوف نامعقول, یہ کس کو بولا. اچھا گدھا بیوقوف نامعقول یہ بولا آپ کو, آپ کے اندر اثر کر گیا کیا. ہاں اثر کر گیا ہے. تو یہ تو میرے منہ کے الفاظ تھے, یہ تو آسمان میں اڑ کے چلے جائے گا, تم کو کیوں لگے گا. بولے تمہاری بات ہم کو لگی. بولے اگر تمہارے تیار کردہ گدھا بیوقوف نامعقول ان باتوں میں اگر ایسا اثر ہے کہ تم متاثر ہو سکتے ہو, تمہارا گلے کا رگ پھول گیا ہے, پسینہ آ رہا ہے, اتنے متاثر ہوئے ہو تو اللہ کے ذکر میں, قرآن کی تلاوت میں, سبحان اللہ بولنے میں, الحمدللہ بولنے میں, اللہ اکبر بولنے میں کیا کوئی اثر نہیں ہوگا کیا. نیمو آپ کے پاس کاٹا جائے تو جس کے پاس کاٹا جائے اس کے منہ میں جو تھوک آتا ہے, نیمو میں اگر یہ تاثیر ہے, لفظ سبحان اللہ میں کیوں تاثیر نہیں ہوگی, اللہ بولنے میں کیوں اثر پیدا نہیں ہوگا. اس لیے بھائی اگر شاعر لوگ کہہ رہے ہیں تو کم سے کم ان کے کہنے کے مطابق کہہ لیجئے سبحان اللہ, فائدہ آپ کا ہے, فائدہ آپ کا ہے. سمجھے نہیں, یہ ذکر آپ کریں گے. کہیں تو بیٹھ کے کسی تھوڑا وقت نکلا نہیں کہ کم سے کم نماز کے بعد 3 تسبیح فاتحہ پڑھ لیں, 3 تسبیح پڑھ لیں, 100 درود پڑھ لیں, 100 تسبیح پڑھ لیں. یہ تو شاید 100 میں جو 10 آدمی کو بھی توفیق نہیں ہوتی ہے. تو تھوڑی دیر آپ مجلس میں آپ کو کہا جا رہا سبحان اللہ, لیکن بھائی
सुभान अल्लाह यहाँ से ना निकालिए, यहाँ से नहीं, अल्लाह यहाँ से मत निकालिए, यहाँ से निकालिए, यहाँ से, समझे नहीं। बरज़मा तस्बीह दर दिल खाओखर ई चुनी तस्बीह के दारद असर। यहाँ जबान से अल्लाह अल्लाह बोलेंगे और दिल में गाओखर 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 गधा बिल्ली है, तो ये अल्लाह बोलने में फायदा नहीं। लेकिन फिर भी हमारे अकाबिर कहते हैं अगर रियाकारी के लिए भी आप लफ्ज़ अल्लाह बोलते हैं, नेमू के अंदर असर हो सकता है, तो क्या अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह में तासीर नहीं है? ये है भाई आपके जिक्र की तासीर, इसलिए आप लोग कह रहे हैं, कह रहे भाई शायर लोग कहते हैं क्यों आपको इनको फुलाना भी है ना, इनसे लेना भी अंदर की बात, ये अपनी तारीफ पसंद भी करते हैं। आप जितनी इनको सुभाना कर लेंगे उतनी उनकी तारीफ होगी, उनको उतना जोश आएगा और फिर आप अपने अंदर से ऐसी बातें निकालेंगे मजलिस को मचा देंगे, समझे नहीं। इसलिए भाई सुभान अल्लाह अगर कहा जाए बुखल से काम ना लें, वो हमारी जिम्मेदारी है। हम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र को जारी रखें। ला यज़ालु लिसानुका रतबन अन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हारी ज़बान हमेशा तरो ताज़ा रहे अल्लाह के जिक्र से। कोई कहेगा तब कहेंगे, नहीं आए मजलिस में आप अपना जिक्र जारी रखिए, अपनी ज़बान को तरो ताज़ा रखिए, अल्लाह 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 करके यहाँ से निकालिए, यहाँ से नहीं। यहाँ से निकालेंगे तो काम होगा, यहाँ से निकालेंगे तो काम नहीं होगा भाई, काम यहाँ से होगा, दिल से निकालना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा बरज़मा तस्बीह दर दिल गाओखर ई चुनी तस्बीह का दारद असर। ये तस्बीह इसका असर नहीं होगा। हम कभी इस्तिग़फ़ार करें अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो हसन बसरी फरमाता है इस्तिग़फ़ारी यहताजो इला सबील इस्तिग़फ़ारन, हमारे ज़बान से सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह बोलना ये 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार बोलने का मुहताज है, क्योंकि अंदर से बोल नहीं रहे, हम अंदर से बोल नहीं रहे, ऐसी कह रहे हैं। बहुत मुश्किल है बादे गुलगुल से खलवत में बहुत मुश्किल है बचना बादे गुलगुल से खलवत में बहुत